السلام علیکم، میرا نام علینا ہے اور میں ڈائمنڈ جبلی ہائی اسکول ذوالفقار آباد کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں گریڈ 9 میں پڑھتی ہوں اور آج یہاں پہ ہم نے ایک پروگرام رکھا تھا AKYSP نے، ٹھیک ہے نا، اور یہ پروگرام تھا کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے بارے میں۔ تو میں نے پارٹیسپیشن لی تھی اور میں یہاں تک آئی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور انگلش اسپیچ میں میرا جو ٹاپک تھا وہ تھا کلائمیٹ چینج، اور میں نے آج ریجنل لیول میں 2nd پوزیشن لی ہے، اینڈ آئی ایم پراؤڈ فل فار دیٹ۔ اینڈ بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے ارتھ کو سیف رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو کچرے، جیسے کہ میں نے بولا تھا کہ ڈیفورسٹریشن، برننگ آف فاسل فیولز، لائک یہ چیزیں نہ کریں۔ تو اپنے ارتھ کو سیف رکھیں، آپ سیف رہیں گے، ارتھ کو سیف رکھیں گے۔ تو اور میں ESP کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اس طرح کے جو پلیٹ فارمس ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ریجنل نہیں بلکہ پروونشل اور نیشنل بلکہ انٹرنیشنل سطح تک لے جائیں۔ تھینک یو۔ مجھے کوئی میسج دینا ہوتا تو میں کہتی کہ آپ کے ساتھ چاہے آپ کے ساتھ یہ فیئر ہو نہ ہو، پارٹیسپیشن آپ نے کی، آپ کو خود پتہ ہے آپ نے کتنا فل اپنا دیا ہے، اور اگر آپ نہیں جیتے تو دیٹس ناٹ اے بگ ڈیل، اس سے آپ کو ہرٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اب میرے پاس نیکسٹ ایئر ہے، آئی ول ڈو اٹ اگین اینڈ انشاءاللہ اس دن میں جیتوں گی۔ میرا نام عائزہ معین ہے، میں اسٹوڈنٹ ہوں ٹیچر ماڈل ہائی اسکول سونی کوٹ کی۔ آج کے اس کمپٹیشن میں ڈبیٹ کر رہی تھی، میرا ٹاپک تھا کہ مورل ڈیولپمنٹ آف اے چائلڈ از دا رسپانسبلٹی آف اے اسکول ناٹ اے ہوم۔ although میں جیت نہیں پائی بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ میں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، بیکاز فار می یہاں تک آنا بھی بڑی بات تھی۔ السلام علیکم، میرا نام تحسین ہے اور آج کی اس کمپٹیشن میں ایز ایسے انگلش ایسے رائٹنگ کے لیے میں سلیکٹ ہوئی تھی، اور میں DJ ماڈل ہائی اسکول سونی کوٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں۔ اور میں نے جہاں تک میں نے اپنی کوشش ساری ڈالی تھی، لیکن پھر بھی فرسٹ پوزیشن میں نہیں لے پائی، لیکن 2nd پوزیشن آ گئی۔ یہ بھی میرے لیے بہت بڑی بات تھی کہ میں نے سب کے سامنے جا کے جو ایوارڈ ریسیو کیا، تو خوشی کی بات تھی میرے لیے۔ بچوں کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ جتنا ہو سکے اس طرح کے کمپٹیشن میں آگے بڑھے، کیونکہ اسی سے جو ہے بچے کی لرننگ سٹارٹ ہوتی ہے۔ یہی میرا نام ہانیہ خان ہے اور میں خان DJ اسکول مرتضی آباد سے پریزنٹ کر رہی ہوں۔ آج ہمارے یہاں پہ ریجنل کو کریئر کے ایکٹیویٹیز کا کمپٹیشن ہوا تھا، جس میں 2 ریجنس تھیں، ہنزا اور ڈی۔ سو اس میں جو اسپیچ جس میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا وہ کیٹیگری اسپیچ کا تھا 6 to 8۔ تو میرا جو اسپیچ کا ٹاپک تھا وہ امپورٹینس آف ریڈنگ بکس ان اسٹوڈنٹس لائف۔ تو وہ ایکچولی میں اسپیسیفائی کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک اسٹوڈنٹس کی لائف میں اس کے ایک اسٹوڈنٹ کی لائف میں اس بکس کی کیا رول ہے، بکس کا کیا امپورٹینس ہے، اور جو پاکستان کا کرنٹ سچویشن ہے وہ کیا ہے، ٹیچرز کس چیز پر فوکس کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کس چیز پر فوکس کرتے ہیں۔ اس پر ایک بات یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگوں کو پسند نہیں ہے پڑھنا، کیونکہ موسٹلی ہمارے یہاں پر فوکس کیا جاتا ہے ہائر گریڈز لانا، زیادہ مارکس لانا۔ لوگوں کو ان کے نالج یا ان کے وزڈم سے زیادہ انہیں ان کے مارکس سے سیٹسفیکشن ملتی ہے۔ یہی بات ہم لوگوں کو پہنچانا چاہیں گے کہ نالج گیدر کرنا اور مارکس لانا بہت ڈفرینٹ ہے۔ ایک کتاب پڑھنے سے، اسے انڈرسٹینڈ کرنے سے ہمیں نالج بھی ملتی ہے اور ساتھ ساتھ ہم مارکس بھی ہم اس انداز میں نہ لیں پڑھنے کو، ہم ایک کریٹو انداز میں لیں اسے، اور ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم زیادہ بکس ریڈ کریں، تاکہ اس کے اندر اس کی اپنی دنیا ہے، اور اس دنیا میں ہم انٹر کریں اور ہم دنیا کے ڈفرینٹ جگہوں کا مطلب لائک وزٹ کریں وداؤٹ یعنی پیسے خرچ کیے۔ میرا نام ایمان رحیم ہے اور میں DJ مڈل اسکول اپر چٹیال سے میں نے آج یہاں پر اس کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ یہاں پر تو بہت سارے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، لیکن جس کیٹیگری میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا وہ تھا 6 to 8، اور میرے جو ٹاپک تھا ڈبیٹ کا وہ تھا اسکل ڈیولپمنٹ مور امپورٹنٹ دین نالج۔ تو میں اسکلس کے فیور میں تھی۔ اصل میں اسکلس جب ہمارے پاس اسکلس نہیں ہوتا، اس نالج کا ہمارے پاس کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ اب نالج تو ہر انسان کے پاس نالج ہوتی ہے، اگر اس کو ہم بتاتے ہیں تو اس کو سمجھ بھی آ جاتی ہے، لیکن جب تک وہ اس کو پریزنٹ نہیں کر سکتا تو
اس نالج کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اب جیسے کہ میرے پاس نالج تھا اسکلس کے بارے میں, مجھے لوگوں نے بتایا تھا چلو نالج کہاں سے بھی آ سکتی ہے, لیکن میرے پاس اسکلس تھا, لیکن میرے پاس اسکلس تھے جس کی وجہ سے میں نے پریزنٹ کیا اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچایا کہ اسکلس نالج سے زیادہ امپورٹنٹ. اسکلس ہمیں حاصل کرنے کے لیے مطلب ہمیں تو نالج انسان کے پاس ہوتی ہے, اسکلس کہاں سے آتی ہے؟ اسکلس امپرومنٹ کے ذریعے آتی ہیں. اب میرے اندر چکر سے تو اسکلس نہیں آئی ہیں کہ میں جا کے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کروں. کانفیڈنٹ بلڈ کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم آگے جائیں گے, ایک دو دفعہ کریں گے, جیسے کچھ لوگ ہار گئے, کچھ لوگ جیت گئے, جو ہار گئے ان کے لیے ایک امپرومنٹ کا سٹیج ہے کہ اگلے سال وہ لوگ اور امپروو کریں گے تاکہ ان کا اسکل یہاں پر بلڈ ہو رہا ہے. تو اسی طرح ہم اپنے اسکلس کو بلڈ کر سکتے ہیں. اوکے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. میرا نام دیا ہے اور میں ڈی جے مڈل اسکول جٹیال سے ہوں. یہاں پہ آج ہمارا ریجنل لیول کمپٹیشن تھا جس میں نے ڈیبیٹ میں حصہ لیا تھا, یعنی 6 to 8. میرا ٹاپک جو تھا اسکل ڈیولپمنٹ آر مور امپورٹنٹ دین نالج. تو میں اگینسٹ تھی ٹاپک کی, یعنی میرا نالج تھا, ٹھیک ہے کہ نہیں. نالج میں نے اسی لیے چوز کیا تھا کیونکہ مطلب اسکل سے وہ بیٹر ہے, یعنی کہ نالج بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے ہمارے لیے. جیسے کہ ہر کہیں آپ جاؤ انٹرویوز چاہیے ٹیسٹ میں, آپ کا وہاں اسکلز نہیں دیکھا جاتا, یعنی آپ لوگوں کی جو نالج ہوتی ہے وہ دیکھا جاتا ہے. اگر آپ ایگزامپل لے کے مطلب لائک فری لانسر, ان کے پاس اسکلز ہے لیکن پاس نالج نہیں ہے کہ وہ آگے جا کے مطلب کچھ کرے, لائک وہ سوسائٹی سے انٹریکٹ کرے, تو ان کے لیے نالج چاہیے, اسکلز نہیں چاہیے ہوتے ہیں. اسکل سے تو وہ آگے جا سکتے ہیں لیکن نالج بھی ان کے لیے بہت ہی لازمی ہوتا ہے. تو یہ میرا ٹاپک تھا اور میں نے اس پہ کافی ڈسکس کیا تھا اور میری فرسٹ پوزیشن آئی اس میں اور میں بہت خوش ہوں. تھینک یو. مطلب باقی جو لوگ ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ یعنی وہ لوگ بھی اسی طرح کے کمپٹیشنس میں حصہ لیں تاکہ وہ لوگ ان کا اسکل جو ان کا جو نالج ہے اور اضافہ ان میں مطلب وہ اور ڈیولپ ہو, تاکہ وہ لوگ آگے جا کے لائک انٹرنیشنل لیولس پہ جاتے ہیں ان میں ان کے لیے وہ فروٹفل رہے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ادا کروں گا میڈیا کی ٹیم کا اس پروگرام میں تشریف لانے پہ اور اس کو کوریج دینے پہ. میڈیا کا رول ہمیشہ ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے مؤثر رہا ہے جی بی کے اندر, اور باقی معاملات میں بھی میڈیا کا بہت ایک پازیٹیو رول رہا ہے, جس کے لیے آپ کا کام اپریشیبل ہے. آج کا جو پروگرام تھا, آج کی جو تقریب تھی, یہ اسکولوں میں خان اسکولوں میں کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا ایک کلمینیٹنگ ایونٹ تھا. آخری ہم نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو بھی ان اسکولوں میں بہت اہمیت دیتے ہیں تاکہ بچوں کی اوور آل پرسنالٹی گرومنگ, ہولسٹک پرسنالٹی گرومنگ ہو اور وہ ایک کانفیڈنٹ بچے کے طور پہ ایک لینگویج پروفیشینسی کے ساتھ آگے پروفیشنل کالجز میں اور آگے اچھی یونیورسٹیز میں داخلہ لے سکیں. خان ایجوکیشن سروس کے اس پروگرام کو جو چند سالوں سے چل رہا, آپ نے آج دیکھا کہ ان کی کوالٹی, ان کا کانفیڈنس, یہ تمام چیزیں قابل دید تھیں اور یہی اسی طرح سے جاری رہنا چاہیے. ایک ای ایس پی کا ایک جو فوکس ہے وہ ان علاقوں میں کوالٹی ایجوکیشن میں بچوں کی ایکسیس کو بڑھانا ہے. اس کے لیے مختلف ایریاز میں نئی اسکول بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں اور جو ایگزسٹنگ اسکولز ہیں ان میں فیسلٹیز کو بہتر کرنے کی کوششیں جاری ہیں, اور اسی طرح اکیڈمک پروگرامز کو بہت اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے جی بی کے بچے آگے بڑے سے بڑے اور اچھے سے اچھے اداروں میں داخلہ لے سکیں. اسی لیے ہمیں اگر آپ دیکھیں بھی آئی بی اے جیسا ادارہ کراچی کا, لمس جیسا ادارہ, اسی طرح نسٹ ہے, خان یونیورسٹی ہے, وہاں کے جو مختلف پروگرامز ہیں وہاں پہ جی بی کے بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور یہ بچے اسکالرشپ لے کے ان اداروں میں پڑھ رہے ہیں جو ہمارے اداروں کی کوالٹی کا ایک ثبوت ہے. تو انشاءاللہ ایک ای ایس پی گلگت بلتستان میں تعلیمی ترقی اور کوالٹی کو بہتر بنانے میں اپنی کوششیں انشاءاللہ جاری و ساری رکھے گا, اور اس میں سب کا حصہ ہے, سب کا ہاتھ ہے, میڈیا بھی ہے, کمیونٹیز بھی ہیں اور ایک ای ایس پی خود بھی ہے. تو ہم سب کے شکر گزار ہیں اور ہمیں اپنی کوشش کو جی بی کے بچوں کے لیے جاری رکھنا چاہیے جن کے ہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, جس کا آپ نے آج دیکھا بھی, مظاہرہ دیکھا آپ نے. تو انشاءاللہ یہ کام جاری و ساری رہے گا.